الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. معزز سامعین اکرام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا موضوع گفتگو جو ہے، آج کا موضوع ہے توحید باری تعالی، عقیدہ توحید. آج کل کچھ لوگ نظر آتے ہیں جو توحید باری تعالی کا جھنڈا اٹھا کے لوگوں کو اللہ اور اس کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے دور کرتے ہیں، اور بظاہر تو وہ قرآن اور حدیث پڑھتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کا ایک ان کا عجب ہی انداز ہے. اب توحید اصل ہے کیا؟ توحید کہتے کس کو ہیں؟ توحید یہ ہے کہ اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. جو معیار الوہیت ہے، لوگوں نے اس معیار کو معاذ اللہ اس میں اپنی باتیں ڈال دی. لوگوں کو صحیح طرح معیار الوہیت نہیں بتایا. کچھ لوگوں نے، ساروں کی بات نہیں، کچھ لوگوں کی بات ہے، انہوں نے معیار الوہیت لوگوں کو صحیح طریقے سے نہیں بتایا. انہوں نے خدا کی وہ صفتیں بیان فرمائی جو اللہ نے بندوں کو بھی عطا فرمائی ہے. اب معیار الوہیت دو ہیں. کون سے دو ہیں؟ معیار الوہیت کتنے؟ کیا چیز؟ معیار الوہیت. معیار الوہیت یعنی اللہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ہونے کا مطلب، اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی مشکل کشا ہونا، حاجت روا ہونا، یہ اللہ کا مطلب ہے. بے شک حقیقی مشکل کشا خدا ہے، حقیقی حاجت روا خدا ہے. ہم نے کب کہا کہ حقیقی حاجت روا اولیاء کرام ہے؟ نا، حقیقی حاجت روا اللہ ہے. اب الوہیت کے دو معیار ہیں. اللہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ مستحق عبادت ہونا. کیا؟ مستحق عبادت ہونا، جس کی عبادت کی جائے، جو عبادت کا مستحق ہو، یہ اللہ ہونے کا مطلب ہے. دوسرا مطلب یہ ہے واجب الوجود ہونا. کیا؟ معیار الوہیت کتنے ہیں؟ پہلا کیا ہے؟ مستحق عبادت ہونا، جس کی عبادت کی جائے، مطلب عبادت کا مستحق ہونا. کیا؟ عبادت کا مستحق ہونا. دوسرا واجب الوجود ہونا، جس کا وجود ضروری ہو، اس کا عدم و محال ہو. ارے واجب الوجود اور مستحق عبادت ہونا یہ صرف اللہ کی صفات ہے، اس کے علاوہ نہ کوئی واجب الوجود ہے، نہ کوئی مستحق عبادت ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ کوئی نبی واجب الوجود ہے، وہ شخص بھی کافر. اگر کوئی یہ کہے کوئی ولی واجب الوجود ہے، وہ شخص بھی کافر. واجب الوجود ہونا اور مستحق عبادت ہونا یہ اللہ کی صفات ہیں، اللہ کے ساتھ خاص ہے. سبحان اللہ. واجب الوجود صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، محبوب کریم کو وحی فرمایا محبوب قل هو اللہ احد. محبوب کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا. ارے وہ تو وحدہ لا شریک ہے، وہ سب انسانی رشتوں
سے پاک ہے۔ یہ اللہ کی توحید ہے۔ اب کچھ لوگ ہمیں آگے کہتے ہیں کہ تم لوگ شرک کرتے ہو، تم لوگ بدعتی ہو۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے تم ولیوں سے مدد مانگتے ہو، تم نبیوں سے مدد مانگتے ہو، تم آقا کی بارگاہ میں جا کے عرض کرتے ہو یا رسول اللہ انظر حالنا، نظر کرم فرمائیں۔ اب ان لوگوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کہ معیار الوہیت مشکل کشا یا حاجت روا ہونا نہیں، بے شک حقیقی مشکل کشا خدا کی ذات ہے، حقیقی حاجت روا اللہ ہے، لیکن معیار الوہیت دو ہیں، یہ دونوں یاد کرنے ہیں۔ اگر یہ یاد کر لو تو کوئی بھی گستاخ یا کوئی بھی دوسرے فرقے کا بندہ تمہیں بہکا نہیں سکے گا۔ کیا ہے؟ واجب الوجود ہونا، مصلح کے عبادت ہونا۔ اگر تو یہ آگے کہ جی مشکل مشکل کشا ہونا اللہ ہونے کا مطلب ہے تو اس کو کہنا نا نا، بے شک حقیقی مشکل کشا خدا کی ذات ہے، لیکن مشکل کشا ہونا معیار الوہیت نہیں۔ اللہ کی دی ہوئی شان سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اللہ کے نبی بھی مشکل کشا ہے، ولی بھی مشکل کشا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں متعدد مثالیں ملتی ہیں کہ ولی بھی مشکل کشا ہیں، نبی بھی مشکل کشا ہیں۔ جو لوگ نہیں مانتے آج ان لوگوں کو بتایا جائے گا کہ اصل توحید باری تعالیٰ کون کیا ہے۔ تم لوگوں نے ڈنڈیاں ماری اور پھر آ کے ہمیں کہتے ہو کہ ہم توحید بتاتے ہیں، تو یہ سراسر جھوٹ ہے۔ اب اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان مبین۔ کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان مبین۔ فرمایا اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم، تمہاری طرف آیا، برہان مبین، میری دلیل۔ اے لوگو، تمہارے پاس آئی دلیل، برہان آئی۔ اب مفسرین، تمام مفسرین نے جب اس آیت طیبہ کی تفسیر بیان کی، فرمایا برہان سے مراد آقا کی ذات ہے، آقا کریم کی ذات و صفات ہے۔ آقا کریم اللہ کی دلیل بن کے آئے۔ کیا بن کے آئے؟ برہان۔ کیا؟ برہان کے معنی ہے دلیل، کے دلیل بن گیا ہے۔ یعنی اللہ فرماتا ہے خدا میں ہوں، میری خدائی کی دلیل محمد مصطفیٰ ہے، کریم میں ہوں، میرے کرم کی دلیل مصطفیٰ ہے، رحیم میں ہوں، میری رحمت کی دلیل مصطفیٰ ہے، ارے میری خدائی کی دلیل بھی مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جو لوگ کہتے ہیں آقا کریم مشکل کشا نہیں، یا یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کہنا شرک ہے معاذ اللہ، یا رسول اللہ سے مانگنا کچھ نہیں، ان کمینوں کو کہنا چاہتا ہوں ارے کمینوں، ارے توحید باری تعالیٰ کے غداروں، ارے اللہ کی توحید میں معاذ اللہ گستاخیاں کرنے والوں کمینوں، تم لوگوں نے توحید بیان ہی نہیں کی، تم لوگوں نے لوگوں کو وہ باتیں بتائی جو اللہ نے صفات انسانوں کو بھی عطا فرمائی۔